اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من ولاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شہنشین پرونق افروز قابل احترام حضرت علامہ مولانا محمد بلال احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کامل الحدیث، جامع نظامیہ، امام و خطیب مسجد ہادہ و مصلیان مسجد و انتظامی کمیٹی، محترم جناب صدر صاحب، معتمد صاحب اور جمیع نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں نوجوانوں سے کہوں گا، جو نوجوان دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیکا لگا کر بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اور محفل کا تقدس کا خیال کرتے ہوئے بغیر کسی شرم و حیا کے سامنے تشریف لا لے اور ٹیکا چھوڑ دے. اطمینان کے ساتھ محفل کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے سامنے کی جانب تشریف لا لے. جو نوجوان دور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ کاہلی اور سستی کی بنا پر دور نہ بیٹھے. ایک عاشق صادق نے کیا خوب انداز میں کہا: جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے. بد نصیب ہے وہ جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے.
ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہے مسجد عثمانیہ کے تمام انتظامی کمیٹی اور جمیع مصلیان مسجد، نوجوان اور جتنے معزز ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے شب معراج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی جس وقت میں یہاں پر داخل ہوا، یہاں پر تعلیم بالغاہ کے طلباء بہترین انداز میں آپ کو قیمتی نصیحت کی باتیں نماز کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ سننے کے بعد دل کو بڑی مسرت ہوئی، روحانی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل سے تعلیم بالغاہ کا ماحول چل رہا ہے، اور یہاں کے بچوں کے اندر دینی شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ آج کی شب معراج ہے، یہ وہ مقدس رات ہے، ہمارے مسلم گھرانے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ رات سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے، دیدار الہی کے لیے، رؤیت باری تعالیٰ کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی، سفر فرمایا، اور ایسا کائنات میں ایسا سفر، ایسا شرف، ایسا مقام، ایسا رتبہ ساری کائنات میں اللہ نے کسی ہستی کو عطا نہیں فرمایا جو میرے آقا امام الانبیاء کی ذات کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، یاد رکھ لے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہ معجزات عطا فرماتا ہے۔ جس زمانے میں جو چیز ترقی ہوتی ہے، جس زمانے میں جو چیز بلندی پر پہنچتی ہے، اسی زمانے کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے جادوگر رہا کرتے تھے۔ فرعون کے دربار میں جادوگری بہت عروج پر تھی، اور جادوگروں کو اپنی جادوگری پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کے بہت سے واقعات بیان کیے گئے۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ مقصد ہے، جب جادوگری عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا، ایک عصا جس کو آپ ٹیک لگا کر چلا کرتے، اس عصا کے اندر اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ عصا کبھی اژدہا بن جاتا، اور جادوگروں کی تمام جادوگری پر حضرت موسیٰ کا عصا غالب ہو جاتا، اور ساری جادوگری موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سامنے پھیکی پڑ جاتی، ساری جادوگری جادوگر گھٹنے ٹیک دیتے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس زمانے میں جو چیز عروج پر تھی، وہ طب یعنی مریضوں کی، بیماروں کی جو صحت یابی کے لیے جو طب کا جو علم تھا، وہ بڑے بڑے طبیب ہوا کرتے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوا کرتے، طب بہت عروج پر تھا، اور اس زمانے کے لوگوں کو اپنے علم طب پر بڑا
ناز تھا، بڑا فقر تھا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد جو اندھے ہوتے، نابینا ہوتے، آپ ان کو بینائی عطا کر دیتے۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، کوئی کوڑی کا مرض میں مبتلا ہو جاتا، آپ اس مریض کو صحت یاب کر دیتے۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، کوئی مردہ ہوتا تو اب اللہ کے اذن سے اسے زندہ فرما دیا کرتے۔ تو جو جس زمانے میں جو چیز عروج پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اسی زمانے کے لحاظ سے معجزات عطا فرماتا ہے، تاکہ زمانے والے پیغمبر کی اس عظیم شان کے سامنے جھک جائے اور پیغمبر کو اللہ کا نبی مان لے۔ خدا کے رسول کے سامنے ان کا عروج، ان کی بلندی خدا کے نبی کے سامنے بلند نہ ہونے پائے، وہ ہمیشہ مغلوب رہے، اللہ کے نبی غالب رہے۔ زمانہ نیچے رہے، اللہ کے نبی بلندی پر رہے۔ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں جس پیغمبر کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے عطا فرمائے ہیں۔ میں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں پیغمبروں کے دو باتیں مثال کی طور پر عرض کی، ورنہ قرآن مجید میں بے شمار پیغمبروں کے واقعات موجود ہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، آمنہ کے لال، نبیوں کے تاجدار، ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے، تو حضور کی جب آمد ہوئی تو اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے، ان کو اپنی جس چیز پر بڑا فخر اور ناز تھا، ان کو اپنی زبان پر، اپنی عربی دانی پر بہت ناز تھا، بہت فخر تھا۔ وہ اپنے عربی کے کلام کو لکھتے اور لکھنے کے بعد اسے کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکاتے اور کہتے کہ کوئی ہمارے اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے ان جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کے زمانے کے اس وقت کے، اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے، انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، تو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، وہ قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن کو نازل کیا اور سارے انسانوں کو چیلنج کیا کہ تم اپنی عربی زبان پر، اپنے کلام پر ناز کرتے ہو، قرآن جیسی ایک سورت کو لے کر آ جاؤ، قرآن جیسی ایک آیت کو لے کر آؤ۔ قرآن میں اللہ نے چیلنج کیا تو سارے مشرکین مل کر، سارے انسان مل کر اللہ کے کلام جیسی ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے، سب کے سب مغلوب ہو گئے۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ ٹھیک اسی طرح چونکہ ہمارے پیارے نبی ایک زمانے کے لیے نبی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں۔ میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، سرکار خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کسی نبوت و رسالت کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا۔ تو سرکار کے زمانے میں رب تعالیٰ جانتا ہے کہ آخری دور میں جو چیز ترقی کرے گی وہ چیز سائنس ترقی کرے گی۔ لوگ حضور کے زمانے میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ ہواؤں میں، فضاؤں میں کوئی سواری اڑے گی، لیکن رب تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، بندوں کو طاقت و قوت اسی نے عطا فرمائی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، اور ایسی ترقی کرے گی کہ لوگ ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑیں گے اور جہازوں میں سواری کریں گے، راکٹوں سے بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب کو ایسا معجزہ عطا کروں کہ قیامت تک کوئی میرے محبوب کے معجزے کی قدموں کی دھول تک نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ نے سرکار کو
جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ دوسرا اہم معجزہ معجزہ معراج ہے۔ معراج کا معجزہ، میرے آقا لامکان تک پہنچے، عرش کی بلندیوں تک پہنچے، رب کا دیدار کیا، آسمانوں کا سفر کیا۔ حضور کی اس بلندی کو دیکھ کر آج سائنس سرکار کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، اتنی بلندیوں تک اللہ نے محبوب کو پہنچایا اور بتلایا کہ دیکھو سائنس کتنی بھی ترقی کرے، ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کرے، لوگ کتنا بھی ہواؤں میں اڑے اور کتنی نئی نئی ایجادات آ جائے، قیامت تک سارے سائنسدان بیٹھ کر ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن مصطفیٰ نے معراج کی رات ایک لمحے میں جو سفر کیا ہے، قیامت تک یہ شان کسی کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ معجزہ معراج اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا، واقعہ معراج اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ تو معراج یہ وہ سرکار کا عظیم معجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی اس معجزے کی بلندی کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، میرے آقا کے قدموں تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم دکھلائیں ہماری نشانیاں اس بندہ خاص کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر معراج کا جو ذکر کیا گیا، سب سے پہلے جو کلمہ بیان کیا گیا وہ سبحان کہا گیا کہ دیکھو معراج کا واقعہ سن کر یہ نہیں کہنا کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ نہ دیکھو، لے جانے والی ذات ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ لے جانے والی جو ذات ہے اس ذات میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لے جانے والی ذات خدا کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے جب معراج کا واقعہ پیش آیا، نبی پاک علیہ السلام واقعہ معراج کو تشریف لے جانے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، جبریل امین میرے پاس آئے، اور جبریل امین میرے پاس آئے اور آنے کے بعد مجھے بیدار کیا۔ اب یہاں پر یہ بات بتلا دوں کہ حضور معراج کی رات آرام فرما رہے تھے، اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح لوگ سوتے ہیں آرام کرتے ہیں، ان کے سونے کی طرح میرا سونا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تنام عینای ولا ینام قلبی، کہ لوگوں میری آنکھیں آرام کرتی ہے اور میرا دل سوتا نہیں ہے، میرا دل یاد خدا میں لگا رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہے، آنکھیں آرام کرتی ہے، دل آرام نہیں کرتا۔ قربان جائے میرے آقا کی شان پر، حضور کے آرام کرنے پر قربان جائے۔ فرما رہے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے دیدار کے لیے، معراج کے لیے مجھے جگانا چاہا۔ تو کیسے جگایا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سید الملائکہ جبریل امین اپنے چہرے مبارک کو سرکار کے مبارک قدموں سے، حضور کے مبارک قدموں سے اپنے چہرے کو مس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے۔
ایک بیٹا اپنے باپ کو اٹھاتا ہے، نیند سے بیدار کرتا ہے، تو کیا کوئی بیٹا اتنا ادب کے ساتھ اٹھاتا ہے؟ ایک شاگرد اپنے استاد کو نیند سے بیدار کرتا ہے تو کیا اتنا ادب کے ساتھ بیدار کرتا ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے تو کیا اتنے ادب کے ساتھ اٹھاتی ہے؟ دنیا میں ادب کرنے والے بہت ہیں، ادب کے رشتے بہت ہیں، ادب کرنا چاہیے۔ ادب قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ ہے، لیکن یاد رکھ لے حضور کی ذات کا جو ادب جبریل امین نے کیا ہے، قیامت تک ایسے ادب کرنے کی مثال ہم کو نظر نہیں آتی۔ کیسا ادب کیا، کیسا احترام کیا کہ میرے آقا کو بیدار فرما رہے ہیں تو اپنے چہرے کو سرکار کے تلوے مبارک سے مس کر رہے ہیں، اس طرح حضور کو بیدار کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبریل نے اپنے چہرے کو میرے تلووں سے مس کیا تو ان کے چہرے کی ٹھنڈک میرے قدموں میں محسوس ہوئی تو میں بیدار ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر سیرت کی کتابوں میں ایک بڑے عظیم محدث اور بڑے عظیم علماء حق میں سے گزرے ہیں، علامہ کاشف ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو کافور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو کافور سے پیدا کیا۔ کافور کیا ہے؟ کافور یہ ایک قسم کی دھات ہے جو نہایت ہی خوشبودار ہوتی ہے اور نہایت ہی ٹھنڈی ہوا کرتی ہے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ نے میرے چہرے کو کافور سے پیدا کیا، لیکن کافور سے کیوں پیدا کیا تھا مجھے اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس کی حکمت کا علم نہیں تھا، لیکن جب معراج کی رات میں نے سرکار کے تلووں سے اپنے چہرے کو مس کیا تو مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ نے میرے چہرے کو کافور سے اسی لیے بنایا تاکہ معراج کی رات حضور کو ادب و احترام کے ساتھ جگا سکوں، حضور کا ادب و احترام کے ساتھ بیدار کر سکوں۔ یہ بات مجھے کب معلوم ہوئی؟ جس وقت میں نے اپنے چہرے کو سرکار کے تلووں سے مس کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات بتلاؤں، یہ جبریل امین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہے، سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے، خدا کے نبیوں کے پاس پیغام لایا کرتے ہیں۔ یہ وہ جبریل ہے جو بلندیوں پر رہتے ہیں، وہ جبریل جیسی عظیم ہستی امت کو، رسول پاک کے غلاموں کو، ہم وفاداروں کو، سرکار کے نام لیوا امتیوں کو جبریل امین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے اپنی حقیقت، اپنی پیدائش کی حکمت کا علم ہوا سرکار کے تلووں سے چمٹ جانے سے۔ تو تم بھی اگر بلندیاں چاہتے ہو تو حضور کی ذات سے اپنا رشتہ جوڑو، سرکار کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کے سچے وفادار بن جاؤ۔ میں طائر سدرہ ہو کر، میں سدرۃ المنتہا کا مکین ہو کر سرکار کے تلووں سے اپنے چہرے کو جب مس کیا تو مجھے اس بات کی حقیقت کا علم ہوا کہ اللہ نے مجھے کافور سے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ تو تم تو سرکار کے امتی ہو، سرکار کے غلام ہو، سرکار کے وفادار ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جائے، حضور کی محبتوں سے وابستہ ہو جائے۔ اور جبریل امین بیدار کرتے ہیں، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ ہونے کے بعد سید الملائکہ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ آقا آج کی رات رب نے آپ کو یاد فرمایا ہے، خدا نے آپ کو یاد فرمایا ہے آج کی رات۔ قربان جائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے
اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر دعا کی تھی، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دیدار فرما۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کسی انسان کی نگاہوں میں اتنی طاقت اور پاور نہیں کہ وہ جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں میرا دیدار کر سکے۔ رب نے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ بھی پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہے، عزتوں والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں، لیکن قربان جائے ہمارے پیارے نبی کی شان پر، ہمارے پیارے نبی کے مقام پر ہمارے پیارے نبی نے دعا نہیں کی، آرام فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ دیدار کے لیے یاد فرما رہا ہے، رب تعالیٰ دیدار کے لیے یاد فرما رہا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ رب نے دیدار کے لیے یاد کیا، اور نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے، اور حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیدار کیا گیا تو مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا، اور میرے سینے مبارک کو شق کیا گیا، میرے سینے مبارک کو کھول دیا گیا، اور اس کے بعد سینے کو کھول کر میرے قلب مقدس کو باہر نکالا گیا، اور ایک سونے کا طشت لایا گیا، پیالہ سونے کا، اس سونے کے پیالے کے اندر حکمت سے بھرا ہوا معمور سونے کا طشت لایا گیا، اور اس کے ذریعے سے میرے قلب مقدس کو دھویا گیا، اور جب قلب مقدس کو دھویا گیا اور وہ حکمت کے طشت میرے سینے میں اڈیل دیے گئے، تو حضور نے فرمایا اس قلب مقدس کو دوبارہ میرے سینے میں ڈال دیا گیا، پھر میرا سینہ برابر کر دیا گیا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، لیکن یہاں پر آپ کو میں یہ بات بتلاؤں کہ انسان کا جو دل ہے وہ دل کیا ہے؟ مرکز حیات ہے۔ انسان کا جسم سے اگر دل باہر نکال دیا جائے تو کیا انسان زندہ رہ سکے گا؟ آج جو ڈاکٹرز اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں، پیشنٹ کا دل کھول کر علاج کرتے ہیں، تو اوپن ہارٹ سرجری کرتے وقت بھی ڈاکٹرز دل اور انسان کے جسم میں کنیکشن رکھتے ہیں۔ اگر دل کا کنیکشن جسم سے ختم ہو جائے گا تو انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ دل انسان کے جسم سے باہر نکل گیا، کنیکشن ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائے میرے آقا کی شان پر کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے سینے کو کھول کر میرے قلب مقدس کو باہر نکالا بھی گیا، دھویا بھی گیا، لیکن پھر بھی حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ ہم زندگی کے لیے اپنے دل کے محتاج ہے، مصطفیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ خالق کائنات نے آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا جسم کے کسی حصے کے محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بتلاؤ کہ جب دل کو چیرا جائے، نکالا جائے، تو دل سے یا جسم کو اگر پھاڑا جائے تو جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ جسم کا کوئی بھی حصہ کٹ جائے تو خون کا قطرے ضرور بہا کرتے ہیں، لیکن حدیث کی کوئی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے جسم کو کھولا گیا، میرے قلب مقدس کو نکالا گیا اور خون کا ایک قطرہ بھی نکلا ہو۔ تو یاد رکھ لیں، خون جسم کے پھٹنے کے بعد خون کا نکلنا یہ بشریت کا تقاضا ہے، اور اللہ نے میرے آقا کو شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے، شان نورانیت بھی عطا فرمائی ہے۔ جسم کے پھٹنے کے بعد خون کا نہ نکلنا یہ حضور کی شان نورانیت کو بتلایا کرتا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے
شان بشریت بھی عطا فرمائی، شان نورانیت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کہ شب معراج میرے آقا سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بتلا دوں، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی کو تشریف لے گئے تو یہ سرکار کی معراج نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کی معراج ہے کہ مسجد اقصی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پر پڑے۔ میرے آقا مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا سفر فرمایا تو یہ سرکار کی معراج نہیں ہے، ہر آسمان کے فرشتوں کی معراج ہے۔ حضور کی جو معراج ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور یہاں پر بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا معراج کا جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ معراج یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ یہ خواب میں ہوا۔ یہ خواب میں سرکار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کو تشریف لے گئے۔ لیکن یاد رکھ لے، قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس آیت پر اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، یہ واقعہ صرف روح کا واقعہ نہیں ہے بلکہ معراج کا واقعہ جسم اور روح دونوں کا واقعہ ہے۔ میرے آقا صرف روحانیت کے ساتھ معراج نہیں کیے بلکہ روحانیت اور جسمانیت، جسم اور روح کے ساتھ حضور نے دیدار فرمایا ہے۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ ہاں، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا بندے کے لیے وہ عبد کا لفظ استعمال ہوا، اور عبد عربی زبان میں روح کو نہیں کہتے بلکہ عبد عربی زبان میں اس شے کو کہتے ہیں کہ جس میں جسم بھی موجود ہو، روح بھی موجود ہو۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کو معراج خواب میں نہیں بلکہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ میرے آقا جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اگر صرف روح کو لے جاتا تو قرآن میں یہ ہوتا بعبدہ کے بجائے بروحہ، اپنی روح کو لے گیا، وہ نہیں کہا گیا، کہا گیا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو جب بندہ کہا گیا تو بندہ جسم اور روح جب دونوں جمع ہو جائے اسے بندہ کہا جاتا ہے، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ سرکار کی معراج کا واقعہ یہ خواب کا نہیں ہے، یہ صرف روحانیت کا نہیں ہے، یہ جسم اور روح کا ہے، حالت بیداری کا واقعہ ہے۔ اور یہ تو قرآن کی آیت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمارے حیدرآباد دکن کی عظیم درسگاہ جامع نظامیہ، اس جامع نظامیہ کو قائم فرمانے والے شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی حضور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا، اگر معراج کا واقعہ حضور خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو تشریف لے گئے، آسمانوں کا سفر کیا، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی کافر اور مشرک انکار نہیں کرتا۔ جس وقت سرکار معراج سے واپس آئے تو کفار اور مشرکین کے سامنے بیان کیا کہ میں آج کی رات یہاں سے وہاں تک سفر کر کر آیا ہوں۔ تو کفار اور مشرکین مذاق اڑانے لگے۔ نہ صرف کفار اور مشرکین، بہت سے جو کمزور ایمان جن کا تھا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اسلام سے پلٹ گئے۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک رات میں اتنا طویل مہینوں کا سفر ایک رات میں آپ نے کیسے کیا؟ کفار و مشرکین انکار کرے، بعض مسلمان بھی
اسلام سے پھر گئے تو ان کا پھر جانا، ان کفار و مشرکین کا انکار کرنا، یہ بتلا رہا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب کا نہیں تھا۔ اگر خواب کا ہوتا تو خواب کا کون انکار کرتا؟ آپ بولے کہ آج رات میں سو گیا، میں رات میں مکہ مکرمہ جا کر آیا، خواب میں مجھے مدینہ دکھائی دیا، میں امریکہ چلا گیا، خواب میں میں آسمانوں پہ اڑ رہا تھا، تو کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ بھائی خواب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ کہیں کہ میں آج رات میں بیداری میں جاگتے ہوئے مکہ مکرمہ جا کر آیا ہوں، تو لوگ انکار کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار و مشرکین جو انکار کیے اور مسلمان جو نئے نئے تھے ان کے قدم بہکنے لگے، وہ وجہ یہی تھی کہ معراج کا واقعہ یہ خواب کا نہیں تھا، یہ حالت بیداری کا واقعہ تھا۔ میرے آقا کو معراج خواب میں نہیں ہوئی، بیداری کی حالت میں ہوئی، اسی لیے انہوں نے انکار کیا۔ اور انکار کیا تو کیا ہوا؟ حدیث پاک میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مسجد اقصی بیت المقدس گئے، ہم تو جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے تھے، اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بیت المقدس کے بارے میں ہم سوالات کرتے ہیں۔ انہوں نے سوالات کیے کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کون سا دروازہ کہاں لگا ہوا ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں، یہ سوالات کرنے لگے، بیت المقدس کے بارے میں حضور سے پوچھنے لگے۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس طرح کے سوالات کرتا؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کو تو تشریف لے گئے، مثلا آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ نے ہر چیز کو مشاہدہ کیا؟ آپ سے پوچھوں کہ اس مسجد عثمانیہ میں کتنے فین لگے ہوئے ہیں، کتنے پردے لگے ہوئے ہیں، کتنے جھومر لگے ہوئے تھے؟ کل آپ سے کوئی پوچھے تو کہ آپ جواب دے سکیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی مسجد کو گیا، خطیب صاحب تھے، امام صاحب تھے، بیان ہوا، یہ ہوا، لیکن فینوں کو، کھٹکوں کو، جھومروں کو یہ دیکھنے تو نہیں گئے تھے۔ گئے ضرور تھے لیکن ہر چیز کو تو نہیں دیکھیں گے۔ تو جس وقت کفار و مشرکین مسجد اقصی کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں سرکار سے سوالات کرنے لگے کہ بتاؤ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل امین نے سرکار کی نگاہوں کے سامنے سارے کے سارا بیت المقدس حضور کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، سرکار کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو کفار و مشرکین سوال کرتے کتنے دروازے تھے، میرے آقا نگاہوں کے سامنے دیکھ کر کہتے کہ اتنے دروازے تھے، اتنی کھڑکیاں تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ معراج کا واقعہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو خواب کا واقعہ کہہ کر، جو نواقف قسم کے لوگ خواب کا واقعہ کہتے ہیں، دراصل واقعہ معراج کی عظمت کو گھٹا دیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے، اگر کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سنو کیسے ہو سکتا ہے، اتنی مختصر سے وقت میں اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، اس کی رفتار کا عالم کیا ہے پتہ ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ سنو غور سے، سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو بجلی، یہ جو نور، یہ جو روشنی ہے، اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ ایک منٹ میں 1,20,00,000 کا مسافت کو طے کر سکتی ہے۔ 1,20,00,000 میل، کلومیٹر بھی نہیں، کلومیٹر تو اور چھوٹا ہوتا ہے،
میل اور طویل ہوتا ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو لائٹ ہے، یہ جو کرنٹ ہے، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ 1 منٹ میں 1,20,00,000 میل کی مسافت کو طے کرتی ہے۔ اور سائنس کی اس بات کو سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کہا ہے، سائنس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ نادانوں، سائنس کی بات کو مانتے ہو، قرآن میں اللہ نے جو بیان کیا ہے اس کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہو؟ یہ سائنس ایک روشنی ہے۔ سائنس یہ جو بات بتلا رہی ہے کہ نور اور بجلی کی روشنی کا یہ عالم ہے، رفتار کا یہ عالم ہے، جسے خدا نے قرآن میں نور کہا ہے، نور مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کو اللہ نے نور کہا ہے، اور حضور کو اللہ نے جب نور کہا ہے تو سرکار کی رفتار اور حضور کی تیزی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو بہرحال عقل کی پیچھے نہ جائے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن اور حدیث میں جو بات عقل میں آئی تسلیم کر لیں، اگر کوئی بات عقل میں نہیں آتی تو عقل کو سرکار کے قدموں پر قربان کر دے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جب کفار و مشرکین نے معراج کے واقعے کا انکار کیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر 1 مہینے کا، بعض روایات میں آتا ہے 2 مہینے کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر 1 رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے انکار کیا، اور انکار کر کے ابو جہل وہ کفار و مشرکین کی جماعت کو لے کر دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے، اور حضرت خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو بکر سن لو، اگر کوئی تم سے یہ بات کہے کہ میں 1 رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں، ابو بکر تم اس بات کو مانو گے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں مانوں گا، کوئی سفر نہیں کر سکتا، یہ تو طویل سفر ہے۔ تو ابو جہل مسکرانے لگا، خوشی سے کھلبلی ہونے لگی، کہنے لگا کہ اے ابو بکر، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہو، جس نبی پر تم ایمان لائے ہو، وہ محمد عربی امام الانبیاء جن کو تم سب کچھ تسلیم کرتے ہو، وہ محمد عربی کا دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 1 ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیے بھی واپس بھی آ گئے، یہ تمہارے نبی کا دعویٰ ہے، اب کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، قربان جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، قیامت تک آنے والے ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں کو ایک ایسا راستہ دیا۔ آپ نے کہا اے ابو جہل، دنیا کا کوئی انسان اگر کہے گا ابو بکر نہیں مانے گا، اگر میرے آقا نے کہا ہے تو حق فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، اس سے بڑھ کر عجیب بات اگر حضور نے کہا ہے تو ابو بکر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے پیغام دیا کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھو، عام انسانوں کی طرح تصور نہ کرو، اگر نبی کو عام انسانوں کی طرح تصور کرو گے تو ایمان تمہارا تباہ ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ کوئی اور کہے گا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، ابو بکر نہیں مانے گا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے، فرمایا ابو بکر حضور کی اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، سرکار کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہاں سے ایک نقطہ ملا کہ صحابی کی یہ شان ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، حضور نے کچھ فرمایا ہے، اگر وہ بات عقل میں نہیں آتی
تو عقل کو سرکار کے قدموں پر قربان کر دو، فرمان مصطفیٰ کو تسلیم کر لو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو الغرض آج کی وہ شب ہے جس شب میں میرے آقا نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ دیدار کے لیے بہت سے دلائل ہے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے آج کی رات کے حوالے سے یہ بات عرض کر دوں۔ امام بیہقی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں، بہت اہم حدیث سنا رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ اور کنز العمال میں امام علی متقی الہندی اپنی کنز العمال حدیث کی کتاب میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ محدثین کرام اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے سن لے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی رجب یوم و لیلۃ، رجب کے مہینے میں ایک دن ہے اور ایک رات ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ سرکار نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو کوئی اس دن روزہ رکھے گا اور اس رات میں عبادت کرے گا، اس دن میں روزہ رکھے گا اور اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو رات میں جو دن میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سی رات ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ رجب کی 27ویں رات ہے، یعنی آج کی جو رات ہے یہ شب معراج ہے۔ اس رات میں قیام کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شیطانی وسوسوں میں نہ پڑے کہ یہ کیسے ایک رات میں عبادت کرنے پر اتنا ثواب کیسے؟ نہیں، یہ شیطانی وسوسے ہے۔ رحمت خدا بہانہ می جویت، خدا کی رحمتوں کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ 100 سال کی عبادت کا ثواب دے دے تو خدا کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ رب تعالیٰ ہے، قرآن میں کہتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، یہ اس کی شان رحیمی ہے، اس کی شان کریمی ہے۔ وہ بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس کی رحمت ہیلے تلاش کرتی ہے۔ تو بہرحال آج کی رات بڑی مقدس رات ہے۔ نوجوانوں، اس رات اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی اس رات کو غنیمت جانے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے۔ آپ غور کریں، کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ سال شب معراج ہم مساجد میں نہیں منا سکے، مساجد کو بند کر دیا گیا تھا، اچانک روک دیا گیا تھا۔ یہ مرحلہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ 1 سال گزر گیا، شب معراج، شب برات، شب قدر، یہ ساری مقدس راتیں ہماری مسجدوں سے دور رہی۔ ہم گھروں میں رہے، روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، مساجد کو یاد کرتے رہے، لیکن ہم کو موقع نہیں ملا۔ لیکن آج اللہ کا پھر سے کرم ہوا، مالک نے ہمیں پھر سے مسجد میں جمع کر دیا۔ رب کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں پھر سے اپنے گھر میں بلا لیا، عبادت کا موقع دیا، ذکر و اذکار کا موقع دیا، تسبیح و تلاوت کا موقع دیا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ آپ غور کریں، کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست، کتنے پڑوس، ہمارے مسجد کے کتنے مصلیان، کتنے لوگ انتقال کر گئے، نہیں گئے۔ علماء بھی انتقال کر گئے، صوفیاء بھی انتقال کر گئے، امیر بھی، غریب بھی،
جوان بھی، ضعیف اور بوڑھے بھی، سب لوگوں کا انتقال ہوتا رہا۔ تو بہرحال اس رات ہمیں بہت ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شب معراج کی برکتوں سے نوازے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس محفل کو جن مسجد کے ذمہ داروں نے، انتظامی حضرات نے جو اہتمام کیا، جو نوجوان شریک مولا، سب کو آنے والے سال تک ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ فرما دے، زمینی آسمانی حادثات و بلیات سے محفوظ فرما دے، ناگہانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔